محمد عامر پیشے سے ٹیچر ہیں۔ اگر ہم غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں کے ریفرنس سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خالص دعوت یعنی توحید، رسالت و آخرت کا سمجھا پانا مشکل ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں گے کہ غیر مسلم بھائی کہیں گے کہ سب کچھ صحیح ہے، آپ قرآن پڑھیے، ہم گیتا اور بائبل پڑھیں گے۔ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، واقعتاً اپنا مذہب مسلک تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک قطرہ گرتا رہے کسی جگہ پر مسلسل، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، وہ پتھر کے اندر بھی گڑھا پیدا کر دیتا ہے۔ کنٹینیو، کیپ دس پروسیس کنٹینیوڈ، کرتے رہیے، اور یہ نہ سمجھیے آپ کی کسی نہ کسی بات کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، چاہے ابھی نہیں مان رہا وہ، لیکن یہ کہ دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کو اگر منظور ہوگا وہ اسلام کو پہچان لے گا، قبول کر لے گا، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بدلہ ملے گا۔ عبد القیوم صاحب ہیں، ہندوستان میں جو اسلام آیا اس کے 50 سال بعد انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام آیا، لیکن ہندوستان میں 25% ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں 80% ہے مسلمان، ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک بات میرے بیان میں رہ گئی تھی اور آپ کے سوال سے یاد آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں پہلا ورود اسلام کا ہوا یہ دور بنو امیہ میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے قیادت میں، اور یہ پھر جلدی ہی ریسیڈ کر گیا، واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بھی عرب تاجروں کے ذریعے سے مسلسل اسلام آتا رہا ہے۔ یہ جو ویسٹ ساحل ہے، ویسٹ کوسٹ آف انڈیا، ساؤتھ انڈیا، اور یہ اسلام جو تھا چونکہ براہ راست عرب سے آ رہا تھا، یہ ترکستان سے ہو کر نہیں آیا تھا، لہذا یہ زیادہ حنفی نہیں بلکہ شافعی اسلام تھا۔ امام شافعی عرب تھے، امام ابو حنیفہ یہ ایرانی تھے، تو اس اعتبار سے یہاں کا اسلام جو ہے تاجروں کے ذریعے سے آیا، تلوار کے ذریعے سے نہیں آیا، تو یہ اسلام زیادہ مائلڈ بھی ہے، اس میں ایروگنس نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں چونکہ تلوار کے ذریعے سے آیا، پہلے تلوار چلی اور پھر صوفیہ آئے ہیں، اس لیے ناردرن انڈیا کے مسلمانوں کا کردار اور ان کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی کچھ مختلف ہیں، اور ساؤدرن انڈیا کے مسلمانوں کی شخصیتیں، سیرتیں، کردار کچھ مختلف ہیں۔ اچھا، انڈونیشیا وغیرہ میں، ملایا میں، سماٹرا میں کلیتاً تاجروں کے ذریعے سے گیا، اور تاجر ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تاجر کیسے ہو سکتا ہے بد اخلاقی کرے؟ اس کا سودا کون خریدے گا؟ خوش خلق، خوش اخلاق، تو ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہاں اس کے جواب میں کوئی تہذیب موجود نہیں تھی، کوئی فلسفہ نہیں تھا، تو سارٹ آف این ایمپٹی لینڈ انہیں مل گئی تھی، لہذا اسلام وہاں پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب جزیرہ نما عرب سے اسلام نکلا ہے اور فتوحات کا دائرہ آیا تو 3 کالمز تھے، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک سیدھا شمال میں۔ سیدھا شمال میں جو گیا وہ تو پھر کوہ قاف جو ہے کوکیشیا، اس نے اس کو روک لیا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ مشرق میں عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، خراسان فتح کیا، افغانستان فتح کیا، یہ اس سے ادھر آیا۔ مغرب میں شام کو فتح کر کے سینائی پیننسلا کراس کیا، ایجپٹ، شمالی افریقہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، شمالی افریقہ کی لوکل لینگویجز ختم ہو گئی، عربی رہ گئی، کیونکہ وہاں کلچرل خلا تھا، ویکوم تھا، کلچرل ویکوم تھا، وہاں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی علم، کوئی منطق، کوئی فلسفہ تھا ہی نہیں، تو کسی اب لوکل لینگویج کا کوئی وہاں پہ سراغ ہی نہیں، وہ تو ساری عربی چھا گئی، عربی زبان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے عربی بولتے آئے۔ لیکن ایسٹرن سائڈ پر ایران بہت یہ لوہے کا چنا تھا، اس کا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کا فلسفہ تھا، اس کی منطق تھی، لہذا یہاں عربی نے جمی، فارسی رہی۔ اس سے آگے ترکستان کی طرف اسلام بڑھا تو فارسی، ہندوستان میں اسلام آیا تو فارسی ہی تھی کہ جو کورٹ لینگویج تھی، عربی اسے وائپ آؤٹ نہیں کر سکی۔ اسی طریقے میں سمجھتا ہوں کہ ان جزائر شرق الہند میں چونکہ شاید کوئی بڑا کلچر اور کوئی تہذیب مضبوط موجود نہیں تھی، اس لیے وہاں پر اسلام جو ہے
اس ویکوم کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل گیا. واللہ عالم. محمد عادل ہیں. What are the rights of a non-Muslim in a Muslim state? Kindly explain the concept of jizya. یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز. جیسے میں نے کہا یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا، آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے. اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا. مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی. بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے. ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگز اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگز کا پہلے ہو رہا ہے. اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں. انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی. ایک، لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو. تو اٹس ایبسولوٹلی لاجیکل. اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن. اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ. دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی. جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی. وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا. جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے. جزیہ بنا جزا سے، یہ ٹیکس ہے. مسلمان زکوٰۃ دے گا، 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا. یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس. تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو یہ اصل میں جزا ہے. تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے. اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے ایک. باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی. تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں. واللہ عالم. ابو ارقم صاحب ہیں، ان کا سوال ہے قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے،
یہاں پر جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں۔ ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے، مجسمے بھی بناتے تھے، تو مجسمہ سازی بھی حرام نہیں تھی اس وقت۔ اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا جاندار چیز کا وہ حرام ہے۔ اب اس میں اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی۔ جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے، مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے، تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے۔ لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے شاید آپ کے علم میں ہو، لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ تھا اذان حرام ہے، خطبہ حرام ہے، اور فتویٰ کس کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک نئی چیز آئی تھی، اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے کہ جس میں اذان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا۔ تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ جائز ہے، علی الاطلاق جائز۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الحق صاحب نے کروائی تھی، پوری دنیا سے علماء آئے تھے، کراچی میں کانفرنس تھی۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے، عبد الفتاح ابو غدہ۔ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی، اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ گئے، تو ساتھ ہی دعوت دے آئے۔ وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے، ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دارالعلوم ہے، وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ وقت مقرر ہو گیا۔ اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا، جن میں ان کے داماد مولانا محمد تحسین، ان کے بڑے داماد، سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کہیں ادھر ادھر سے سنا ہوا بات ہے، ایک ایسا شخص بیان کرنا ہے جو اس میں موجود تھا، اور جو مولانا بن نوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا، ان کا داماد، کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئے، تو اطلاع ہوئی کہ آ رہے ہیں، آ گئے تو نکلے باہر ویلکم کرنے کی، دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ، جیسے عام جو ہے لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ، تو وہ اس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھرے۔ لیکن کیا کہیں، مہمان ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آ گئے، بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے، سورہ اجتماعیہ، میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی، سورہ اجتماعیہ۔ اس پر چیخ پڑے مولانا بن نوری، حرام حرام حرام، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، لائیے دلیل، حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل انہوں نے دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بن نوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پر قائم رہیں، خلاف تقویٰ ہے، مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ آپ غلام محمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں the world's religions are fighting for supremacy whereas the supreme Allah is not interfering in their quarrels. When will the truth be revealed? اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ورلڈ ریلیجنز جو ہیں وہ کوئی سپیریورٹی کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی تبلیغی مذہب موجود نہیں ہے سوائے اسلام اور کرسچینٹی کے، اور کرسچینٹی کے پاس صرف ایک ڈوگما ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اسلام کے پاس
وہ ڈوگما بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، ریچولز بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور ایک نظام بھی ہے۔ لہذا اسلام کا مقابلہ کرنے والا مذہب کوئی نہیں ہے۔ ہندو مذہب کبھی بھی تبلیغی نہیں تھا، ہندوستان سے باہر نکلا ہی نہیں، یہ اپنے ملک کے اندر مگن رہے ہیں، اور یہاں پر وہ مذہب کے نام سے تو نہ معلوم کتنے شیڈز موجود ہیں، بت پرستی سے لے کر توحید خالص وہاں تک۔ اس لیے کہ اگر شنکر آچاریہ جو تھے وہ اگر ہماؤس کے قائل تھے، ابن عربی کے آس پاس تھے، تو رامانج جو تھے یہاں پر وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے سے قریب تر تھے۔ تو یہ مختلف شیڈز ہیں، وہ ان کے یہاں موجود ہیں، 6 درشن ہیں ان کے ہاں فلسفوں کے، اور یہ تبلیغی عثمانی میں نہیں ہے، وہ بلکہ خود کہتے ہیں کہ ہندوازم از اے کلچر، اور اس میں وہ سب کلچرز کو ضم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ علیحدہ اپنی کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ یہی اس وقت ری ایکشن ہے امریکہ کے اندر، مسلمانوں سے وہ اس وجہ سے ناراض ہیں۔ ویسے اسلام کے خلاف مذہب کی حیثیت سے ان کی کوئی دشمنی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ویسے یہ ہے کہ اگر 9/11 کے بعد مسلمانوں کا خامخواہ چونکہ نام لے دیا گیا، اس لیے کچھ انسیڈنٹس ہو گئے ادھر ادھر، یا اس سے پہلے جو اوکلاہوما کی بامبنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں چونکہ خیال تھا کہ مسلمان نے کیا ہے تو خطرہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، بعد میں فوراً معلوم ہو گیا وہ تو ایک کرسچن نے کیا، لہذا وہ بات وہیں کی وہیں رک گئی۔ لیکن اب بھی انہیں ایک شکوہ مسلمانوں سے ہے کہ یہاں جو آیا وہ ہمارے کلچر میں جذب ہو گیا، چائنیز آئے انہوں نے ہمارا، کورینز آئے ہمارا کلچر لے لیا، اسی طرح ہندو بھی جاتے تو اکثر و بیشتر ان کے کلچر کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تم نہیں ہمارے کلچر میں جذب ہوتے، تم علیحدہ رہتے ہو، یو وانٹ ٹو پریزرو یور آئیڈینٹی، اس حوالے سے انہیں کچھ کھلتا ہے معاملہ۔ تو یہی معاملہ ہندوستان کا تھا کہ وہ اس کلچرل جو ہے ہندوستان کی ایک ہوموجینٹی اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ اکبر نے فارمولہ بنایا تھا دین الہی کا کہ سارے ان مذاہب کو جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ پیس کر ایک صفوف بنا دو، وہ سب میں تقسیم کر دو۔ اور یہی پھر بھرمو سماج کی تحریک راجا رام موہن رائے کی، گاندھی جی ان کے بہت بڑے ایڈمائرر تھے، تو اسی طریقے سے گاندھی جی کا جو یہ ہوتا تھا پرارتھنا میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، اور گرو گرنتھ صاحب جو ہے ان کی بھی کچھ تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ یہ کہ یہ مذہبی تقسیمیں جو ہیں سیاسی سطح پر ختم ہو جائیں، ہمیں ایک قوم بن جائے۔ لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس اعتبار سے ایسیمیلیبل نہیں ہے، وہ ایسیمیلیٹ نہیں ہو سکتے۔